نماز کی قبولیت کے اوپر بات ہو رہی ہے. مجھے نماز نہیں آتی ہے. مطلب میں اپنا اگزامپل لے گا, کسی ایک کو نماز نہیں آتی, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, مکمل نماز جو آپ کہہ رہے ہیں وضو اور فوکس کرنا, دھیان کے ساتھ پڑھنا, رکوع میں سجدے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, ساری زندگی وہ نماز پڑھتا رہا. نماز ایک اس نے ایسی بھی کئی بار پڑھی کہ جس میں وہ زارو قطار ہو گیا اللہ سے. کوئی مطلب نہیں, آپ سجدے میں آپ روتے روتے سجدے میں مر جاؤ, اللہ کو ترس نہیں آنا ہے. اس کے یہاں سرائے سب ہیں. کیا سب ہے یہ بات ہے مجھے. اچھا ڈائریکٹری آپ کی. اچھا ٹھیک, بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ لو گے, ہو جائے گی کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو وضو کی شرط تو آپ مان لو گے اور خشوع کی شرط آپ نہیں مانو گے. ارے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے, ماننے نہ ماننے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہاں, کسی کو نہیں آتا ہے, نہیں آئے, ٹھیک, کسی کو بتایا ہی نہیں, کسی نے مان لی نہیں بتا اس کو. ہاں, پڑھتا جا رہا نماز اور اپنے نہیں تو پڑھتا کیسے جا رہا, اس کو ظالم پتا کیسے ہو گیا کہ ایسے پڑھی جاتی ہے. ارے آدھی ادھوری جو بھی اس کو معلوم, کیسے معلوم ہوا اس کو, کسی سے معلوم ہوا, اس کو آدھی ادھوری پتا کیسے چلی. آپ نے بتایا, ہم نے بتایا, تو پھر اب یہ نماز بنے گی کیسے, ہم سے پوچھو نا. تو آپ پوچھنے کے لیے کہہ کہا رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں وہ فلانا یہ ہے, دھماکہ یہ ہے, وہ یہ. تو اب آپ پوچھنے جاؤ, کہاں جائے گا, کہاں جائے گا پھر. یہ تم آپ سے پوچھ رہے ہیں. اس کے دو راستے ہیں, یا تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو, تو براہ راست اللہ آپ کو سکھا دے گا. اور ہم نے اس دن ایگزامپل بھی دیا تھا, دنیا کی بہت سی ایسی جگہ ہیں میرا وہ کمو بھائی, بہت سی ایسی جگہ ہے, ایک تو جگہ جہاں کے اوپر دنیا کا باہری آدمی ابھی بھی انٹری نہیں کر سکتا ہے. بہت سی ایسے جزیرے ہیں, بہت سے ایسے جنگلات ہیں جہاں کے اوپر وہ باہری آدمی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. کوئی جاتا ہی نہیں, اگر جاتا ہے مار دیتے ہیں یا نہیں, اس کو مانتے ہو آپ. ٹھیک, اچھا, کیا یہ آدمی قبر کے سوال سے بچ جاؤں گے؟ اور اگر یہ کہہ دیں کہ صاحب ہم تک کوئی بتانے والا نہیں تھا, ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, بچ جائیں گے. اب سوال کیا پوچھا جاوے گا, سوال کیا پوچھا جاوے گا قبر میں, من ربک کا, بتا تیری ضرورت یہاں کیسے پوری ہوگی. تیری ضرورت کیا ہے, تجھے کھانا چاہیے, تجھے کپڑے چاہیے, تیری ضرورت کہاں سے پوری ہوگی یہاں اس ملک میں, اس کنٹری میں کہاں سے پوری ہوگی. تو تم کو معلوم ہی نہیں, تو تم جھوٹے ثابت کیے جاؤ گے, کیونکہ جس دنیا سے تم آ رہے ہو وہاں تمہاری ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے. پوری دنیا کا انسان صبح سے لے کے رات تک کاہے کے لیے مر رہا ہے, ارے کاہے کے لیے مر رہا. جو بیمار ہے وہ بیماری ہٹانے کے لیے مر رہا, جو بیمار نہیں ہے وہ بیماری سے بچنے کے لیے مر رہا. جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے وہ شام کے کھانے کے لیے صبح سے لے کے شام تک چکر لگا رہا, اور جس کے پاس ایک ٹائم کا بھی نہیں ہے وہ بھی وہی چکر لگا رہا. جسم کی ساری ضرورتوں ہی کے لیے تو آدمی دھکے کھا رہا ہے. تو نے بیٹھ کے کیوں نہیں سوچا کہ تیرا جسم کس نے بنایا, یہ جسم کو چلانے والی چیز, یہ روح, یہ کس نے اس کے اندر ڈالی, پھر یہ تیرے اندر بھوک کون بھیجتا ہے جب کھانا کھاتا ہے, تیرے اندر پیاس کون بھیجتا ہے جب تو پانی پیتا ہے, کون ہے جو تیرے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو نے اس کو کیوں نہیں پہچانا؟ اگر اس کو پہچان لیتا تو تیری سمجھ میں آ جاتا کرنے والا کون, تیری پرورش کرنے والا کون. اس لیے دنیا کا کوئی بھی انسان قبر میں جاوے گا وہ 3 سوال کر لیے جائیں گے, اور تینوں سوال وہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں, ربوبیت سے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی اس کی ساری منزلیں آسان ہیں. وہاں روزہ نماز حج و زکات کا سوال نہیں ہوگا, علم و صدقہ و خیرات کا سوال قبر میں نہیں ہوگا. دنیا کا کوئی انسان, دنیا میں کوئی انسان جس کو اللہ نے آنکھ دی ہو, اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے اپنی آنکھوں سے انڈا نہ دیکھا ہو, چاہے چھپکلی کا ہو, چاہے مرغی کا ہو, چاہے بطخ کا ہو, چاہے جس کا انڈا ہو. انڈا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم نے اپنے رب کو انڈے سے جانا ہے. آپ نے انڈا آملیٹ بنا کے کھایا اور بوائل کر کے کھایا, کبھی اس انڈے پر غور کیا آپ نے؟
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو انڈے سے پہچانا ہے. انڈا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تو دھجی اڑا کے خدا رکھ دے گا، اس لیے سب کو دکھلایا ہے، ہر آنکھ والے نے انڈا دیکھا ہے. جیسے ہی پرندہ پھوڑ کے آتا ہے باہر، سب سے پہلے پاخانہ کرتا ہے وہ. انسان کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی ناڑ کاٹی جاتی ہے، فوراً یہ پیشاب و پیخانہ دونوں کرتا ہے. کسی دایا سے پوچھنا، ہمارے ساتھ وقت میں ہم لوگ عادل آباد میں تھے، آندھرا میں، تو 2 ڈاکٹر تھے پنجاب کے ہمارے ساتھ میں. تو وہ جب ہم نے یہ بات ایک دن کہی تو وہ ڈاکٹر بتانے لگے کہ ہمارا وہ ہے ہاسپٹل ہے اور ہماری مسز بھی ڈاکٹر ہیں، ہم بھی ڈاکٹر ہیں، یہ ڈلیوری وغیرہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ بالکل صحیح ہے. ہم نے انڈے کی مثال دی تھی تو انہوں نے یہ فٹ سے بتلایا کہ جیسے ہی ناڑ کاٹی جاتی ہے ویسے ہی بچے کی ہوتا ہے. آپ کے دماغ نہیں ہے کہ اگر کھاوے گا نہیں آدمی تو اس کے لیٹرین کیسے ہوگا؟ پرندے سے بچہ جیسے ہی آتا ہے لیٹرین کرتا ہے، اگر یہ کھائے گا نہیں اس چھلکے کے اندر تو اس کو کس نے کھلایا ہوا؟ کس نے کھلا دیا؟ وہی انڈا جس کو بوائل کر کے کھاتے ہیں، جس کو آملیٹ بنا کے کھاتے ہیں، اس کے اندر رنگ برنگے پر کیسے پہنچ گئے؟ اس کے اندر خون کیسے پہنچ گیا؟ آنکھ کیسے پہنچ گئی؟ کس نے بھیجا؟ 15 گرام گوشت کس نے بھیجا؟ اور گوشت بھیجنے کے بعد روح کس نے بھیجی؟ اور پھر اس کے اندر رکھنے کے بعد کس نے کھلایا؟ جب پھوڑ کے آیا تو پاخانہ کیا کون تھا؟ وہ تو چاروں طرف سے پائے کے خالی، کیونکہ جب آکسیجن نہیں ہوگی، ابھی الو کے پٹھے اس کے ایک تو اس کا کور ہے، اس کور کے اوپر پوری واٹر پروف جھلی ہے، اس کو آکسیجن کون پہنچا جاتا؟ کہاں سے ملے آکسیجن؟ اپنی ضرورت کو اگر اللہ سے جوڑ دو گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کسی بھی چیز کے دینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ تو اپنی قدرت سے کر رہا، دکھا ادھر سے رہا. امام الانبیاء کو جب سفر کرایا یا عیسیٰ علیہ السلام کو جب لے کے گئے دوسرے آسمان پر تو آکسیجن ماسک لگا کے گئے تھے. 33 کلومیٹر کے بعد آکسیجن ہے ہی نہیں. اور امام الانبیاء تو ساتواں آسمان کا سفر کر کے گئے تو جبریل سے وہ براق کے اوپر سلنڈر باندھ دیتے. اس لیے وہ جو بات شروع ہوئی تھی کہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ سب متفق ہیں. جب نبی کی طرح آپ یہ کہو گے کہ اے لوگو جہاں جہاں سے تمہارے اپنے جسم کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں وہاں سے نہیں ہو رہی، اللہ کر رہا ہے، اپنی قدرت سے کر رہا ہے، بس آپ کے لاٹیاں چل جانے گی. سالا پاگل ہو گیا، کما کے نلا میں تو روٹی گھر میں نہیں پکے گی، تو بتا رہا سالے اللہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے، یہاں سے نہیں ہم پڑھتے ہیں. کپڑے پہننے کی دعا اللہ کے نبی نے جو بیان کیا، آپ دعا والی بات لائے تھے، بیت الخلا جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، کپڑے پہننے کی طرف دعا پڑھو. الحمدللہ الذی کسانی ما واری عورتی، ہاں ہاں یہ حیاتی، کہ اللہ یہ جو کپڑا ہم پہن رہے ہیں یہ ہماری محنت اور مشقت کے بغیر آپ نے ہمیں دیا ہے اور آپ ہمیں پہنا رہے ہیں. یہ سکھایا انہوں نے خالی الفاظ کو سکھا دیے، یہ سکھایا. یہ جو ہم جو قمیض کرتا پہنے ہیں، جو بنیان پہنے ہیں، اے اللہ یہ ہماری محنت اور مشقت سے ہمیں نہیں ملا ہے، اللہ تو نے دیا ہے اور اس کو ہم نے نہیں پہنا ہے، تو نے پہنایا ہے. اب دعاؤں کے اللہ کے نبی نے تو قدم قدم پر اپنے صحابہ کو اس طرح سے ایمان سکھلایا ہے. ربوبیت میں ہر شرکت کو انہوں نے کاٹا. انسان اپنی ضرورت کو کائنات سے کاٹ لے. ابھی ایک صاحب نے ایک کمنٹ کیا، ایک لڑکا ہے اس نے کمنٹ کیا تھا، جواب دیا تھا، پھر اس نے پوچھا کہ کیسے. ہم نے کہا دنیا سے تو اپنی پرورش میں، اپنے جسم کی ضرورت پورا ہونے میں پوری دنیا سے اللہ کے علاوہ سے مایوس ہو جاؤ، نا امید ہو جا تو، اور تو یہ طے کر لے کہ ہمارے جسم پر جو بھی اللہ ضرورت ڈالیں گے اللہ ہی سے پورا کراویں گے. دھیان والی نماز کا عمل کر کے اللہ ہی سے کہیں گے، اگر نہیں پورا کرے تو چاہے ہم مر جاؤں، ہم کائنات کی طرف نہیں جاؤیں گے. ہم نے کہا تو یہ نیت کر لے، دیکھ تیری نماز میں اللہ دھیان دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اور دیکھ تیرے کھانے کا انتظام وہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، دیکھ تیری جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے نہیں پوری کرتا ہے.
تم مرنے کی نیت نہ کرو جبکہ وہ کہے بیٹھا ہے کہ تمہاری روزی بھی ہم نے مقدر میں لکھ رکھی ہے، تمہاری موت بھی مقدر میں لکھ رکھی ہے، تو کہاں سے تم مر جاؤ گے؟ اگر بھوکے نہیں رہو گے کہاں سے مر جاؤ گے تم؟ موت سے پہلے موت آ جائے گی. اور اللہ کے نبی نے کہا کرائیے سننے کے پہاڑ پہ پہنچ جاؤ، دو چیزیں پہنچ کے رہیں گی، چاہے ایک روزی ایک موت. تو تم کہا کہ یہ موت سے گھبرا رہے، اس لیے تم کو تو اللہ کہہ رہا نیت کرو تم کہ چاہے مر جاؤ ہم اپنی ضرورت کو تمہارے گھر کی طرف سے نہیں پوری کرائیں گے، چاہے مر جاؤ، مرنے والے ہو نہیں. روزی مقدر میں اماں کے پیٹی میں لکھ دی تھی، وہ ملنے والی ہے، تو ڈر کہے کے لیے رہے. آؤ اس کے اوپر، تم آ جاؤ، دھیان تم کو اپنی نماز میں دے دے گا. خدا کی قسم جو کہو گے وہ کر کے دکھلاوے گا. اس کے لیے اس نے قرآن میں واقعات انبیاء کے بیان کیے ہیں کہ ان کو ہم نے مریم کے لیے ہم بے موسم کے پھل اتارا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لیے 40 دن آسمان سے من و سلوا اتارا. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے ایک دن کہا کہ عیسیٰ اپنے اللہ سے کہو کہ ہم کو کھانا کھلاویں آسمان سے بیچ کے. تو کہنے لگے یار یہ نہ لگاؤ کہ نہیں آپ کہیے تو کھلاویں. تو اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، چل کے ٹھیک ہے کھلائیں گے ان کو. تو آسمان سے کھانا اترا تھا دسترخوان، مچھلی اور سالن، مچھلی اور سالن اور روٹی وہ آسمان سے اترتی تھی ہمارے ان کے لیے. یہ واقعات انبیاء کے قرآن میں اللہ نے بیان کیے. رب ہم کو مان لے، دیکھ ہم کیسے کرتے ہیں، دیکھ قرآن پر دیکھ ہم نے کس کے ساتھ کیا کیا. تو جو ان کے ساتھ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم تیرے ساتھ کرنے والے ہیں، کیونکہ تیرے بیچ میں نبی نہیں ہے. اس سے زیادہ ہم کریں گے تیرے ساتھ. آ تو تم میری طرف صرف ربوبیت کا امتحان ہے، صرف پرورش کا امتحان. رجوع ہے. آپ اس کی طرف آؤ تو آپ بہت سے گھبرا رہے ہو. بہت اس نے جو لکھی ہے تب ملک الموت آوے گا، ایسے ہی مر جاؤ گے. روزی اس نے اگر نہیں لکھی ہے کون مائی کا لال ہے جو تم کو دے دے گا، اور اگر لکھی ہے تو کون مائی کا لال ہے جو روک لے گا. کیونکہ اللہ کا اعلان ہے، نبی کا اعلان ہے. کہاں اس بات پر یقین؟ پھر یہ سالے بتاویں گے اگر کمانے نہیں جاؤ گے تو حرام موت مر جاؤ گے. اچھا ایک بات بتائیے، ہاں نمونہ نبی کو بنایا ہے، نبی تمہارا نمونہ ہے ہر چیز میں. اٹھا کے دیکھو پیر صاحب نبی کو کھانے کی ضرورت پڑی، نبی نے کیا کیا. نبی کو شفا کی ضرورت پڑی بیماری میں، نبی نے کیا کیا. نبی پر جب خوف آیا تو نبی نے امن کے لیے کیا کیا. نبی کے پاس پیسہ نہیں تھا خرچے کے لیے، نبی نے کیا کیا. آپ اٹھا کے دیکھو نبی نے کیا کیا. جو نبی نے کیا ہے وہ ہے سنت، اس کا نام سنت ہے. داڑھی ٹوپی کا سنت نہیں نام. اگر روح جسم میں ہے تب اس کے اوپر جو بورو پلس لگاؤ گے نا وہ بھی کام کرے گی، اور اگر روح نہیں ہے تو اصل جو چیز ہے پرورش تم اس راستے سے لے نہیں رہے ہو. اور داڑھی اور ٹوپی اور سرما تو اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نہیں. جیسے روح نہ ہو تو کیا حیثیت ہے؟ آپ چاہے بورو پلر لگاؤ، چاہے بوروزین لگاؤ، سالے چاہے ویسلین لگاؤ، کوئی حیثیت نہیں اس کی. اور روح ہے، اور پھر آپ نے اس کے اوپر جو لگایا پھر وہ تو نکھار لے کے آئے گا آپ کے چہرے کے اوپر. ان سالوں نے یہاں پھنسا دیا، اصل چھوڑوا دیا. اللہ کے نبی اپنی بیوی سے کہہ رہے اپنی لاڈلی اور چہیتی سے ایسا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے تو اللہ کے سوا کسی سے نہ کہیں. اور یہ سالوں نے گبر گھوسیر کر دیا. کیا کر دیا؟ گبر گھوسیر. کمانا بیوی بچوں کے لیے تھا، کمانا یتیم بیوہ و مسکین کے لیے تھا، کمانا مہمانوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تھا. انہوں نے کمائی کو اپنے اوپر لاگو کروا دیا. اب یہ کماتا ہے اور آ کے گاڑی روکتا ہے. ہمیں کاٹا بھیا نے ابھی کاٹا ہے، ضلع اگلی 10 دے دو. کیا دے دو؟ ابھی الو کے پٹھے یہ اگلی 10 تو اس میں سے کھائے گا، یہ تیرا ہے بھی جو اس میں تو کھا رہا. ہاں بیوی کو کیا پسند ہے، بیوی کو صاف پتا چلا چاپ پسند ہے. بیوی کی خواہش کو سامنے رکھ کے آپ چاپ لے کے گئے اور چاپ پکی تو بیوی نے کہا یہ کھائیے. مزہ آپ کو بھی آتا ہے لیکن سامنے بیوی ہے، آپ تو کما کے لے کے جا رہے، کھانے کا سامان بیوی کے لیے لے کے جا رہے ہو. تو بیوی اپنے دسترخوان پہ بلا رہی تو وہ آپ کا کہاں رہ گیا؟ وہ تو اس کا دسترخوان ہے، آؤ کھاؤ. اب تمہارے لیے حلال ہو گیا. آپ ہمارے پاس منی آرڈر اور پارسل لے کے آئے، راستے میں آپ نے اس میں سے بسلری پی لی تو آپ کی نوکری لے لے گا وہ. اور جب لے کے جاؤ گے تو بھی تو دیکھ رہا ہے گرمی کے مہینے میں لے کے آیا ہے یہ آدمی، تو تم کو لسی بھی لاوے گا. تم کو نہیں ہم کو دے رہے، ارے بھیا بند ذرا دے، لسی بھی لاوے گا، لڈو بھی لے کے آوے گا. کہ آپ نے ہمارا اتنا کام کیا ہے، اتنی گرمی میں آپ لے کے آئے ہو بھیا. اور اگر آپ ڈگے ماری کر کے 10 روپے بسلری پی لے رستے
नौकरी खा जाएगी आपकी। वो कहेगा हमको क्या मालूम, तुमको हमको बहुत जोर से दूध चल रही, प्यास लगी थी इसलिए हमने प्यास पी लिया है, और या हमारी गाड़ी में सारा पेट्रोल खत्म हो गया, हमने 50 रुपये पेट्रोल भरवा लिया है। तो कहेगा भाई हमसे क्या मतलब, हमारा जो है वो ना तू जाने, हो जिसके हुक्म से तू यहाँ लेके आया, जिसकी नौकरी कर रहा वो जाने, हमसे क्या मतलब। तो हम तो नौकरी करने आए थे, पोस्टमैन है, कमाना है, 7 जगह हिस्सा बांट देना है। ये हमारे लिए नमाज है। इन्होंने दिया घुमा कि जो हलाल तरीके से कमा खिलाओगे वो तुम्हारा, अरे उल्लू के पट्टे। अब वो एक ने कहा नहीं था कि सच्चा ताजिर अंबिया और सिद्दीकीन और सोहदा के साथ उसका हासिल होगा। तो हमने उससे कहा था, हमने कहा उल्लू के पट्टे ये हदीस तेरी समझ में आई, अबू दर्दा के नहीं समझ में आई। वो कह रहे हैं मैं तो ये भी न चाहूँ कि मस्जिद के दरवाजे पर मेरी दुकान हो और 300 दिरहम रोज नफा कमाऊं और सब अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं, अपने ऊपर एक चवन्नी ना खर्च करूं, लेकिन मैं ये भी न चाहूँ। मैंने कहा तुम्हारी समझ में आ गई, उनकी नहीं समझ में आई, जिनके सामने कुरान नाज़िल हुआ। अब उरेरक नहीं समझ में आई, भूख के मारे पड़े हैं। वो कह रहे हैं लोग समझ रहे हैं मिर्गी आ रही हो, मैं भूख के मारे वहाँ पड़ा रहता था, 4-4 दिन 5-5 दिन खाना नहीं मिलता था। तो ये हदीस तुम्हारी समझ में आई, उनकी नहीं समझ में आई थी कि सच्चा ताजिर लाओ बने अंबिया के साथ हमारा हासिल होएगा, उनकी नहीं समझ में आई, तुम्हारी समझ में आ गई। वो अभी उससे